نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبہ کو حبشہ کا چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا شخص گرا دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا میری نظروں کے سامنے وہ پتلی ٹانگوں والا سیاہ آدمی ہے جو کعبہ کے ایک ایک پتھر کو اکھاڑ پھینکے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ سے فائدہ حاصل کر لو، اس کو 2 مرتبہ گرا دیا جائے گا اور تیسری بار اٹھا لیا جائے گا. علم کا اٹھ جانا، قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک علم دین نہ اٹھ جائے گا. بخاری کی روایت ہے. یہ زیاد بن لبید کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ یہ علم ضائع ہونے کے وقت ہوگا. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم خود قرآن پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، پھر وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، یہ سلسلہ قیامت تک یوں ہی چلتا رہے گا تو علم کیسے ضائع ہو جائے گا؟ فرمایا ابن ام لبید تمہاری ماں تجھے گم کرے، میں تو سمجھتا تھا کہ تم مدینہ کے بہت سمجھدار آدمی ہو. کیا یہ یہود و نصارہ تورات اور انجیل نہیں پڑھتے؟ دراصل یہ لوگ اس میں موجود تعلیمات سے معمولی سا بھی فائدہ نہیں اٹھاتے. بڑے بڑے عالم ہیں لیکن عمل کچھ بھی نہیں. قیامت کے قریب خطباء زیادہ اور علماء کم ہو جائیں گے، اسپیکر زیادہ ہو جائیں گے اور عالم اسکالرز کم ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تمہارے زمانے میں علماء زیادہ ہیں اور خطباء کم. اگر کسی نے اپنے علم کے 10ویں حصے پر بھی عمل نہ کیا تو وہ گمراہ ہو جائے گا، اور بعد میں ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ اس میں خطباء زیادہ ہوں گے اور علماء کم. اگر اس زمانے میں کسی نے اپنے علم کے 10ویں حصے پر بھی عمل کر لیا تو وہ نجات پا جائے گا. یعنی اتنی قلت ہو جائے گی عمل کی کہ اگر 10ویں حصے پر بھی عمل کر لیا تو اس سے بھی کچھ خیر و بھلائی نکل آئے گی. پھر جھوٹی حدیثوں کی اشاعت ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانے میں جھوٹے دجال لوگ ہوں گے، تمہارے پاس ایسی حدیثیں لائیں گے جن کو نہ تم نے نہ تمہارے آباء و اجداد نے، یہ پہلے لوگوں نے بھی، صحابہ وغیرہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. تم ایسے لوگوں سے بچ کر رہنا کہیں وہ تمہیں گمراہ اور فتنے میں مبتلا نہ کر دے. پھر قرآن کو گا گا کے پڑھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 چیزوں سے پہلے عمل کر لو: بے وقوفوں کی حکومت، پولیس والوں کی کثرت، قطع رحمی، فیصلوں کی خرید و فروخت یعنی ججز کو رشوت دے کے جو مرضی فیصلہ کرا لو، قتل کو معمولی سمجھنا، اور نوجوان لڑکے آئیں گے جو قرآن کو گا گا کے پڑھیں گے. وہ ایسے آدمی کو امام بنائیں گے جو نہ فقیہ ہوگا نہ عالم. وجہ صرف یہ ہوگی کہ وہ انہیں گا گا کر قرآن سنائے گا، یعنی راگ لگائیں گے قرآن پڑھنے میں. اور پھر لوگ ظاہر ہے کہ گانا پسند کرتے ہیں اور گانا سننا بھی پسند کرتے ہیں، تو اگر دین کے نام پر انہیں کوئی ایسا مل جائے تو وہ اور زیادہ ان کے نفس کو مزہ دے گا. یعنی دین کا جو مزاج ہے، یہ روح ہے، یہ ٹرینڈ ہے، وہی تبدیل ہو جائے گا. دیکھیے خوشحالانی سے پڑھنا تو اپنی جگہ ہے، لیکن گا کے راگ لگا کے، اب میں نقل نہیں اتار سکتی ورنہ میں آپ کو بتاتی کہ گا کے پڑھنے کا مطلب کیا ہے. دل نہیں مانتا کہ میں نقل اتاروں نا، کیونکہ وہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ مجھے اگر اتنا اور اتنا بھی دے دیا جائے تو میں کسی کی نقل نہ اتاروں. جسے راگ نہیں لگاتے، جیسے گانوں کے یا نظموں کے یا نغموں کے، اس طریقے پر جھوم جھوم کے پڑھنا، اور جہاں لمبا نہیں کرنا وہاں لمبا کرنا، اور یعنی کہ اس میں قاعدے قوانین کی کوئی روح رعایت نہیں ہوتی، اس میں صرف گائکی کے اوپر نظر ہوتی ہے. ٹھیک. اور پھر جب وہ اردو پڑھتے ہیں تو اس کو بھی گا کے پڑھتے ہیں، یعنی صرف قرآن نہیں، اس کا ترجمہ بھی گا کے پڑھا جاتا ہے. ایسے انسٹیٹیوٹ ابھی بھی ہیں جہاں پہ جیسے موسیقی سکھائی جاتی ہے تو اس سے پہلے وہ جو بولتے ہیں، جو چیزیں بولتے ہیں، الفاظ کو اٹھانے کے لیے راگ بولتے ہیں، تو قرآن پاک کے لیے بھی پہلے ٹیون بنائی جاتی ہے باقاعدہ، صرف گنگنا کے، پھر جب وہ ٹیون ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر اس کو سناتے ہیں. تو ہم نے قاری صاحب لگائے تھے پڑھنے کے لیے، تو انہوں نے ہمیں وہ سنوائی تھیں چیزیں کچھ اس میں کیسٹس میں نا، مصر سے وہ زیادہ تر چیزیں آئی ہوئی تھیں اور اس طرح کے ممالک سے. تو وہ زیادہ آواز پہ، ٹیون پہ، اور باقاعدہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو سکھاتے ہیں وہ ایک رات پہلے اس ٹیون کو بناتے ہیں، جب ٹیون امپرووڈ ہو جاتی ہے پھر بعد میں اس کو تلاوت کو اس میں ڈھالتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں نا کہ ٹیون بنا کے اس پر قرآن کو فٹ کرنا تو یہ پھر گانا ہی ہو گیا نا. چلیے آگے چلتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو قرآن تو پڑھیں گے لیکن وہ ان کی ہنسلی کی ہڈی یعنی حلق سے نیچے نہ اترے گا، یعنی اس سے متاثر نہیں ہوں گے. جب ان کی ایک لہر اٹھے گی، یعنی ایسے لوگوں کا ایک گروپ اٹھے گا، نمودار ہوگا، تو اسے روک دیا جائے گا. یہ سلسلہ جاری رہے گا حتیٰ کہ ان لوگوں کے بڑے لشکروں میں دجال ظاہر ہوگا. پھر فرمایا ایک اور حدیث ہے، عنقریب ایسے لوگ آئیں گے کہ وہ قرآن مجید کی خوش اسلوبی سے ادائیگی کو اتنی اہمیت دیں گے جتنی کہ تیر کے سیدھا کرنے کو دی جاتی ہے، لیکن اس کا بدلہ دنیا میں وصول کریں گے اور اس کے اجر و ثواب کو آخرت تک مؤخر نہیں کریں گے. قرآن پڑھا کر اپنی پیروی چاہنا، یعنی قرآن پڑھانے والا کیا چاہے گا کہ لوگ اس کو فالو کریں.
معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے ایک دن فرمایا تمہارے بعد بڑے فتنے ہوں گے، مال بہت بڑھ جائے گا، قرآن کھول دیا جائے گا، حتیٰ کہ مومن، منافق، مرد، عورتیں، چھوٹا بڑا، غلام، آزاد سب اسے حاصل کریں گے، اور ایسا ہوگا کہ کہنے والا کہے گا لوگوں کو کیا ہوا کہ میری پیروی نہیں کرتے، حالانکہ میں نے قرآن پڑھا ہے۔ وہ کہے گا یہ لوگ اس وقت تک میری پیروی نہیں کریں گے حتیٰ کہ میں ان کے لیے اس کے علاوہ کوئی نئی اختراع کروں، چنانچہ تم اپنے آپ کو اس کی بدعت سے بچائے رکھنا، اس کی بدعت دلالت اور گمراہی ہوگی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ہونے کی علامت یہ ہے کہ برے لوگوں کو مرتبوں میں بلند کر دیا جائے گا اور نیک لوگوں کو گرا دیا جائے گا، باتیں زیادہ ہوں گی، عمل محدود ہو جائے گا، اور لوگوں کو مثنات قرآن پڑھائے گا، اور ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس کا رد کرے۔ کہا گیا کہ مثنات سے کیا مراد ہے؟ فرمایا جس نے اللہ کی کتاب کے علاوہ سب کچھ لکھا پڑا ہوگا، یعنی ایسے لوگ قرآن پڑھانے لگیں گے کہ جن کا فیلڈ سبجیکٹ کچھ اور ہوگا، ایکسپرٹیز اور مہارت کسی اور چیز میں ہوگی، اور وہ قرآن پڑھانا شروع کر دیں گے۔ دیکھیے وہ تو حدیث ہے کہ اگر ایک آیت پتہ چلے تو اس کو آگے بتاؤ، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہاں جو اس سے مفہوم مراد دیا جا رہا ہے، اب آپ دیکھیے